جتنا پیار حاجرہ کے ابو کیا کرتے تھے، میں نماز میں بھی حاجرہ کے ابو کے لیے ہی دعا کرتی تھی۔ نہ جانے اپنے ابو کا نام دعا میں لینا کیوں بھول جایا کرتی تھی۔ خیر، میں نے اٹھ کر نماز پڑھی اور پھر سے ہاتھ اٹھا کر حاجرہ کے ابو کے لیے دعا کی تھی اور یہی کہا تھا کہ اللہ انہیں لمبی زندگی دے اور اپنی بیٹیوں کے لیے مزید شفقت سے پیش آنے کی توفیق عطا کرے۔ ہمارے سارے محلے والوں پر حاجرہ کے ابو کی تعلیمات کا اثر ہو چکا تھا۔ ہر فرد اپنی بیٹی کو آنکھوں کا تارا بنائے ہوئے تھا، لیکن میرے ابو پر ان کی کسی بات کا اثر نہیں ہوا تھا، شاید ان پر کبھی اثر ہونا بھی نہ تھا۔ خیر، میں خوش تھی کہ چلو مجھے کہیں سے تو باپ کا پیار مل رہا ہے۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن میں اسکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ حاجرہ آج نہیں آئی۔ اس کی غیر موجودگی کے بارے میں سن کر میرا دل اداس ہو گیا تھا۔ حاجرہ کے ساتھ اسکول میں بہت اچھا وقت گزرتا تھا۔ وہ پاس ہوتی تو مجھے بالکل بھی بوریت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ آج وہ نہیں آئی تھی تو میں پریشان سی تھی۔ مجھے تو اس نے بتایا بھی نہیں کہ وہ چھٹی کر رہی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ آج گھر جا کر اس کی خبر لوں گی کہ اس نے مجھے بتایا کیوں نہ کہ وہ اسکول نہیں آئے گی۔ خیر، میں گھر پہنچی تو امی نے کھانا لگایا ہوا تھا۔ میں نے کھانا کھایا اور امی سے کہا کہ میں حاجرہ کے گھر جا رہی ہوں۔ امی کہنے لگی، تھوڑا سا آرام بھی کر لیا کرو، ادھر تم بستہ رکھتی ہو اور ادھر تم حاجرہ کے گھر پہنچ جاتی ہو۔ تم بھی اچھی لڑکی ہو، روز اپنے باپ سے میری بے عزتی کرواتی ہو۔ میں بولی، امی آج حاجرہ اسکول نہیں آئی تھی، مجھے اس نے چھٹی کے بارے میں بتایا بھی نہیں۔ اب فکر ہو رہی ہے کہ کہیں اس کی طبیعت تو نہیں خراب ہو گئی، اسی لیے میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ امی نے مجھے گھور کر دیکھا تھا، کہنے لگی، اچھا میری ماں جاؤ، تمہارے پاس تو ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، تم کہاں میری بات سنتی ہو، جاؤ مگر جلدی آ جانا۔ میں نے سر ہلا دیا اور گھر سے باہر نکل گئی تھی۔ حاجرہ کے گھر پہنچی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے پاؤں کانپ کے رہ گئے۔ ایسا لگا جیسے میں زلزلوں کی زد میں آ گئی ہوں۔ ایسا منظر تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے کوئی بہت ہی انہونی چیز دیکھ لی ہو۔ دراصل میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے ہی مجھے مولوی صاحب نظر آئے تھے۔ وہ اپنی بڑی بیٹی یعنی نبیلہ آپی کو بالوں سے پکڑتے ہوئے پورے گھر میں گھسیٹ گھسیٹ کر انہیں مار رہے تھے۔ یہ منظر بڑا دل سوز تھا۔ نبیلہ بھی اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخیں دبانے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ مولوی صاحب تو اس وقت جلاد بنے ہوئے تھے۔ وہ ساتھ ساتھ آپی کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ خبردار، جو میں نے یہ بات تمہارے منہ سے سنی، تمہیں راز رکھنا ہوگا، تمہیں یہ بات چھپانی ہوگی، اپنی ماں کو مت بتانا یہ سب، اور نہ ہی کسی دوسرے کو، نہیں تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں مار دوں گا۔ تم سب باتیں ہمارے درمیان رکھو گی، تم یہ باتیں کسی اور کے سامنے نہیں کرو گی۔ وہ اپنی بیٹی کو مارنے میں اس طرح مگن تھے کہ انہیں احساس بھی نہ ہوا کہ میں ان کے گھر کے دروازے پر کھڑی ہوئی ہوں۔ یہ سب دیکھ کر میں اپنے گھر جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ امی یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں اور کہنے لگیں کہ کیا ہوا ہے ثنا، تم رو کیوں رہی ہو، تمہاری دوست تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے کہا، امی مجھے علم نہیں ہے کہ حاجرہ کیسی ہے، میں اس کے گھر پر نہیں جا پائی۔ تو امی کہنے لگی، پھر کیا ہوا ہے؟ میں بولی، امی آدھے راستے میں ہی مجھے چکر آ گئے تھے، میرا دل گھبرا گیا تھا اور میں گھر واپس آ گئی ہوں، اس لیے ان کے گھر نہیں جا سکی۔ تو امی کہنے لگی، تم رو کیوں رہی ہو؟ میں نے کہا، میری طبیعت بہت خراب ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ تو امی کہنے لگیں، رونے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا اور بولی، نہیں، میں ڈاکٹر کے پاس نہیں جاؤں گی، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے تنہا چھوڑ دیں۔ امی مجھے بڑی دیر تک دیکھتی رہی تھی، پھر انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی، ٹھیک ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، جب بہتر محسوس کرنے لگو تو باہر آ جانا۔ میں کمرے میں چلی گئی تھی اور میرے آنسو تھمتے ہی نہ تھے۔ آج میں نے جو منظر دیکھا تھا وہ میری آنکھوں میں بس کر رہ گیا تھا۔ پلکیں جھپکتی تو مولوی صاحب کے گھر کا منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا، آنکھیں بند کرتی
तो नबीला आपी आंखों के सामने घूमने लगती थी। वो बेबसी की इंतहा पर थी। उनकी मार देखकर मुझे अपनी नज़रों पर यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे मुमकिन था कि मौलवी साहब अपनी बेटी को इस कदर बेदर्दी से मार रहे हों। यूं ही मुझे अपने कमरे में लेटे लेटे बड़ी देर हो गई थी। तब अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, सना तुम्हें इल्म है कि हाजरा की नानी की वफ़ात हो गई है। हाजरा और उसकी सारी बहनें उधर जनाजे पर गई हुई हैं, जबकि मौलवी साहब और नबीला नहीं जा पाए क्योंकि मौलवी साहब ने यहाँ मस्जिद का इंतज़ाम संभालना होता है, और नबीला भी नहीं गई क्योंकि उसने अपने अब्बू को खाना वगैरह देना होता है। मैंने सर हिला दिया और बोली, अम्मी वो कब तक वापस आएंगे? तो अम्मी कहने लगी, उन्हें हफ्ता 10 दिन तो लग ही जाएंगे। ये बात सुनकर मैं अम्मी के गले लग गई थी। मेरी आंखों के सामने नबीला आपी आ गई थी। तो क्या वो यूं ही मौलवी साहब की मार सहती रहेगी? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, इतनी उदास होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दोस्त आ जाएगी घर, तुम तो बिल्कुल ही परेशान हो गई हो। मैं बोली, अम्मी अगर कभी अब्बू ने मुझे मारा तो आप क्या करेंगी? अम्मी कहने लगी, अल्लाह ना करे तुम्हारा बाप तुम्हें कभी मारे। वो नहीं मारेगा तुम्हें। मुझे पता है तुम्हारे बाप में बहुत सी बुराइयां हैं, वो तुम्हें पसंद नहीं करते, लेकिन वो तुम पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। तो मैं बोली, क्यों अम्मी, अब्बू मुझ पर हाथ क्यों नहीं उठाएंगे? तो अम्मी कहने लगी, क्योंकि वो इतने भी दिल के बुरे नहीं हैं, बस अल्फाज की सख्ती करते हैं, लेकिन तुम्हें कभी मारेंगे नहीं। मैं बोली, अम्मी जो शख्स अपनी बेटी पर हाथ उठाता है वो बुरा होता है क्या? अम्मी ने सर हिला दिया और कहने लगी, हाँ, जो शख्स अपनी बेटी को मारता है वो बहुत बुरा इंसान होता है। अपनी औलाद पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। तब मेरी आंखों के सामने मौलवी साहब का सरापा घूम गया था। तो क्या वो बहुत बुरे इंसान थे? वो अपनी बेटी के ऊपर हाथ कैसे उठा सकते थे? मैं ये बातें अम्मी से नहीं कह सकती थी। ना जाने मेरी ज़ुबान पर पट्टी क्यों बंध गई थी। यूं ही दिन गुजरते जा रहे थे। मैं उस दिन के बाद कभी आपी के घर नहीं जा सकी थी। अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, सना तुम कैसी दोस्त हो, अपने दोस्त की बहन के पास ही नहीं गई? तुम्हें नबीला के पास जाना चाहिए, वो तुम्हारी दोस्त की बहन है, तुम्हें उसकी खैरियत मालूम करनी चाहिए। तुम्हें चाहिए कि हर रोज़ उसके पास जाओ, उसका दिल बहलाने की कोशिश करो। वो तन्हा हो गई है, उसका दिल परेशान होता होगा। मैं बोली, अम्मी मैं उनके घर नहीं जा सकती क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है। अम्मी कहने लगी, सना तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, वो कौन सा तुम्हें खा जाएगी? मैं अम्मी को नहीं बता सकती थी कि मुझे नबीला आपी से नहीं मौलवी साहब से डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं अम्मी के मजबूर करने पर उनके घर चली गई थी। नबीला आपी अभी भी सहन में बैठी हुई थी। वो बहुत उदास लग रही थी। कहानी का आखिरी और चौथा पार्ट इंशाअल्लाह आज शाम को अपलोड किया जाएगा।